مغرب کی نماز کے بعد مدینہ سالم کے نواح میں جس وقت امیر عبد الرحمن اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، احمد بن یعلا اور محمد بن حسین دونوں اس سے اجازت لے کر اس کے خیمے میں داخل ہوئے۔ امیر عبد الرحمن نے جب ان دونوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا تو دونوں بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز احمد بن یعلا نے کیا اور امیر عبد الرحمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میں اور ابن حسین ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دراصل ہم نے اپنے کچھ مخبر ان لشکروں پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیے تھے جو رومیر کے علاوہ نبرہ اور جلیکیہ کی مملکت سے آئے ہیں۔ اب ان مخبروں اور طلایہ گروں نے اپنا کام بڑے آسان طریقے سے انجام دیا ہے۔ انہوں نے آ کر ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ نبرہ، جلیکیہ اور رومیر کا متحدہ لشکر اس وقت اس شاہراہ کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے جو شاہراہ نبرہ کے مرکزی شہر بمبلونہ سے مدینہ مسالم کی طرف آتی ہے۔ ان مخبروں کا کہنا ہے کہ اس لشکر کی تعداد بھی خاصی بڑی ہے اور انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ آج رات وہ کسی بھی وقت ہم پر شبخون مارنے کی کوشش کریں گے۔ امیر محترم، قبل اس کے کہ وہ ہمارے خلاف حرکت میں آئیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان پر ایسا شبخون ماریں کہ انہیں کاٹ کر رکھ دیں اور مدینہ سالم کو فتح کر لیں۔ امیر محترم، میں چاہتا ہوں کہ میں اور محمد بن حسین اپنے حصے کے لشکر کو لے کر عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے کوچ کر جائیں۔ ہم دونوں بھائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایک لمبا چکر اور کاوا کاٹتے ہوئے بمبلونہ سے مدینہ سالم کی طرف آنے والی شاہراہ کی طرف جائیں گے اور دشمن کے لشکر کی پشت کی طرف چلے جائیں گے۔ اب دشمن کا وہ متحدہ لشکر یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پشت کی طرف سے بھی کوئی ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ وہ تو یہی منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے کہ جب رات کافی بیت جائے گی تو وہ پیش قدمی کریں گے اور ہمارے لشکر پر شبخون مار کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورت میں وہ اپنی پشت کی جانب سے بالکل مطمئن اور بے فکر ہوں گے۔ امیر محترم، وہاں پہنچ کر میں اپنے مخبروں کو پھر اپنے اطراف میں پھیلاؤں گا۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لیں گے۔ جب وہ یہ اندازہ لگائیں گے کہ اب دشمن کا وہ متحدہ لشکر مدینہ سالم کے نواح میں آپ پر شبخون مارنے کے لیے وہاں سے کوچ کرنے والا ہے، تب میں اپنے کام کی ابتدا کروں گا۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤں گا۔ اس وقت دشمن کے لشکر پر شبخون ماروں گا جب ان کے اندر ایک ہلچل برپا ہوگی۔ وہ کوچ کرنے کی تیاری میں ہوں گے۔ ایسی صورت میں انہیں ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ جس کی وہ تلافی نہیں کر سکیں گے۔ امیر محترم، اسی دوران آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مدینہ سالم پر حملہ شروع کر دیں۔ اگر شہر فتح نہ ہو سکا تب بھی آپ کم از کم شہر کے اندر جو لشکر ہے اسے اپنے ساتھ مصروف تو رکھیں گے، اور جب میں اور محمد بن حسین بھی دشمن پر کامیاب شبخون مارنے اور انہیں مار بھگانے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے تو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مدینہ سالم پر حملہ آور ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ مدینہ سالم کے اندر جو دشمن کا لشکر ہے وہ زیادہ دیر تک ہمارے سامنے اپنا دفاع نہ کر سکے گا۔ انہیں ہر صورت میں ہمارے سامنے ہتھیار ڈال کر شہر ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ احمد بن یعلا جب خاموش ہوا تب امیر عبد الرحمن تھوڑی دیر تک پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ابن یعلا، میں تمہاری اس تجویز کو قبول کرتا ہوں، ساتھ یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ جب تک تم دشمن کے اس متحدہ لشکر سے نمٹو گے اس وقت تک شاید میں مدینہ سالم کو فتح کر چکا ہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد امیر عبد الرحمن رکا، کچھ سوچا، پھر احمد بن یعلا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، احمد میرے بیٹے، دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان ایک رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر تم دشمن کے پشتی حصے میں جا کر فضا کے اندر جلتے ہوئے پروں کا تیر چلاتے ہو تو یاد رکھنا اس سے دشمن کا متحدہ لشکر چوکنا ہو جائے گا اور وہ جان جائیں گے کہ ان کی پشت کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اگر میں اپنے پڑاؤ کے اندر سے تمہیں باخبر کرنے کے لیے جلتے ہوئے پروں کا تیر فضا میں بلند کرتا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے اور میرے ساتھ کام کرنے والے سالاروں اور لشکریوں کو تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ تم کب اور کس وقت دشمن کی پشت پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہاں تک کہتے کہتے امیر عبد الرحمن کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ احمد بن یعلا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر، اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ آپ کے پاس سے روانہ ہونے کے بعد میں دشمن سے کافی دور رہتے ہوئے ان کی پشت کی طرف جاؤں گا۔ ان کی سیدھ میں سے گزرتے ہوئے راستے میں اپنے کچھ تیر اندازوں کو ان کی گھات میں بٹھاتا چلا جاؤں گا۔ یہ گھات ایک طرح سے دشمن کے لشکر کے ایک پہلو کی طرف ہوگا، جبکہ میں لشکر کو لے کر دشمن کی پشت کی طرف چلا جاؤں گا۔
گھات میں بٹھائے جانے والے وہ میرے تیر انداز جب اندازہ لگا لیں گے اور میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کی پشت کی طرف جا چکا ہوں گا، تب وہ اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے۔ وہ جلتے ہوئے پروں کے کئی تیر لگاتار موسلادھار بارش کی طرح دشمن کے پڑاؤ پر برسانا شروع کر دیں گے۔ ساتھ ہی کچھ چلتے ہوئے تیر فضا کے اندر بھی بلند کر دیں گے، جو آپ کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اپنے کام کی ابتدا کر چکے ہیں۔ اب جلتے پروں کے وہ تیر چلانے کے ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو ہمارے پہنچنے کی اطلاع مل جائے گی، دوسرے میرے وہ ساتھی جلتے ہوئے تیروں کی موسلادھار بارش دشمن کے پڑاؤ کے اندر کریں گے، تو اگر ان کے پاس زیادہ سامان ہے تو ان کے سامان کو جلتے پروں کے تیروں کی وجہ سے آگ بھی لگ سکتی ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے وہاں خیمے نہیں نصب کیے ہوں گے۔ اگر خیمے نصب کیے ہوں گے تو خیمے آگ پکڑ جائیں گے، وہ آگ بجھانے میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے چونکہ شب خون مارنا ہے لہٰذا خیمے نصب نہیں کیے ہوں گے، تاہم ان کے پڑاؤ میں جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو جلتے پروں سے آگ ضرور لگے گی۔ اس طرح اگر ان کے پڑاؤ میں آگ لگتی ہے تو کچھ لشکری تو آگ بجھانے میں مصروف ہو جائیں گے۔ لشکر کا ایک حصہ اس سمت بھاگے گا جدھر سے ان پر جلتے پروں والے تیروں کی بارش ہوئی۔ وہ اندازہ لگا لیں گے کہ تیر چلانے والے کچھ زیادہ نہیں ہیں، لہٰذا وہ انہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر دشمن کے لشکر میں ایک طرح سے ہراس پیدا ہو جائے گا۔ اتنی دیر تک میرے وہ ساتھی جو دشمن کے پڑاؤ پر تیر چلائیں گے، وہ تیر چلانے کے فوراً بعد حرکت میں آئیں گے۔ اپنے گھوڑوں پر بیٹھنے کے بعد وہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ میری طرف دوڑا دیں گے۔ اتنی دیر تک میں خود بھی حرکت میں آ چکا ہوں گا اور اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ چکا ہوں گا۔ اسی وجہ سے میں اپنے ان تیر اندازوں کے قریب آ چکا ہوں گا، لہٰذا وہ اپنا کام کامیابی سے کرنے کے بعد دوبارہ لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں دشمن پر اپنے حملے کی ابتدا کر دوں گا۔ امیر عبد الرحمن نے اس تجویز سے بخوشی اتفاق کیا اور اس فیصلے کو آخری شکل دے دی گئی کہ کھانا کھانے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ابتدا کر دی جائے گی۔ بہرحال طے شدہ تجویز کے مطابق عشاء کے بعد احمد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے چھوٹے سالار محمد بن حسین کی ہمراہی میں اپنے پڑاؤ سے نکلا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد امیر عبد الرحمن اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بالکل مستعد ہو گیا تھا۔ لشکر کے اندر اور اطراف میں بڑی بڑی مشعلیں روشن کر دی گئی تھیں تاکہ شہر کے اندر جو دشمن کا لشکر ہے اسے خبر ہو کہ مسلمان جاگ رہے ہیں، لہٰذا شہر سے باہر نکل کر ان پر حملہ آور ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف احمد بن یعلا رات کے وقت ایک لمبا کاوا کاٹتا دشمن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں اپنے کچھ سواروں کو وہ چھوڑتا گیا جو بہترین تیر انداز تھے۔ وہ سوار بائیں طرف ہوتے ہوئے پہلے دشمن کے پڑاؤ کی طرف گئے۔ اتنی دیر تک احمد بن یعلا باقی لشکر کے ساتھ دشمن کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ ان تیر اندازوں نے جب اندازہ لگایا کہ احمد بن یعلا اور محمد بن حسین دشمن کی پشت پر پہنچ چکے ہوں گے، تب انہوں نے لگاتار تیز بارش کی طرح جلتے پروں والے تیر دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلانے شروع کر دیے۔ کچھ تیر انہوں نے فضا کے اندر بھی چلا دیے تھے تاکہ امیر عبد الرحمن کو خبر ہو جائے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اپنے کام کی ابتدا کر چکے ہیں۔ دشمن کے متحدہ لشکر کے پڑاؤ میں جب جلتے پروں کے تیروں کی بارش ہوئی، تب وہاں جو سامان پڑا ہوا تھا اس سامان میں سے کچھ چیزوں کو آگ لگ گئی۔ اس پر دشمن کے لشکر میں ایک طرح سے افراتفری پھیل گئی تھی کہ آخر ان کے پہلو میں کون سے دشمن آ کر بیٹھ گئے ہیں جو ان پر تیر اندازی کرنے لگے ہیں، لہٰذا کچھ لشکری آگ بجھانے میں لگ گئے۔ لشکر کا ایک حصہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوا اور جس طرف سے تیر آئے تھے ادھر روانہ ہوا تاکہ تیر اندازی کرنے والوں کو پکڑا جا سکے۔ اتنی دیر تک احمد بن یعلا کے وہ ساتھی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سرپٹ دوڑاتے ہوئے احمد بن یعلا کی طرف چلے گئے۔ اتنی دیر تک احمد بن یعلا اور محمد بن حسین اپنے لشکر کو حرکت میں لا چکے تھے اور دشمن کے پڑاؤ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ جس وقت دشمن کے پڑاؤ میں ایک افراتفری اور اس بات کی جستجو تھی کہ تیر اندازی کرنے والے کون تھے، اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ احمد بن یعلا اپنے پورے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا۔ احمد بن یعلا کا یہ حملہ انتہائی زوردار تھا۔ دشمن کا متحدہ لشکر ابھی تک اس جستجو میں تھا کہ تیر چلانے والے کون تھے اور کدھر بھاگ گئے تھے کہ احمد بن یعلا ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے دشمن کے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد دشمن کے پڑاؤ کے اندر اس نے موت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔
دوسری طرف نبرہ، جلیکیا اور لیون کے متحدہ لشکر نے جب دیکھا کہ وہ تو خود مسلمانوں پر شبخون مارنے کی تیاری کر رہے تھے، الٹا مسلمانوں نے ان پر شبخون مار دیا ہے اور ان کے لشکر کے ایک خاصے بڑے حصے کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا ہے، تب انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حملہ ان کی پشت کی طرف سے ہوا تھا، لہٰذا وہ مدینہ سالم میں جو ان کا لشکر ہے اس کی مدد کے لیے شہر کی طرف بڑھ جائیں، لیکن وہ الٹے اس شاہراہ کی طرف بھاگے جو وہاں سے نبرہ کی مملکت کے مرکزی شہر بمبلونہ کی طرف جاتی تھی۔ رات کی گہری تاریکی میں احمد بن یعلا نے کچھ دور تک ان کا زوردار انداز میں تعاقب کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ دشمن اس قابل نہیں رہا کہ پلٹ کر اس پر جوابی حملہ کرے، تب وہ پلٹا اور مدینہ سالم کی طرف بڑھا۔ احمد بن یعلا کی اس کارروائی تک امیر عبد الرحمن اپنے سالاروں کے ساتھ حرکت میں آ چکا تھا اور اس نے مدینہ سالم پر رات کے وقت حملے شروع کر دیے تھے۔ امیر عبد الرحمن کے حملے اتنے تیز اور شدید تھے کہ شہر کے برجوں اور شہر کی فصیل کے اوپر جو محافظ لشکری تھے ان میں سے ان گنت کو انہوں نے تیروں کا نشانہ بناتے ہوئے فصیل سے نیچے گرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمن کے کچھ سنا حرکت میں آئے اور وہ فصیل کے ایک حصے کو گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ فصیل کا وہ حصہ گرتے ہی امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جس قدر محافظ لشکر تھا اس کے ساتھ کچھ زیادہ دیر تک ٹکراؤ نہ ہوا اور امیر نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح جب احمد بن یعلا مدینہ سالم پہنچا تو اس وقت تک امیر عبد الرحمن مدینہ سالم کو فتح کر چکا تھا۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو امیر عبد الرحمن نے احمد بن یعلا اور اس کے دوسرے سالاروں کے ساتھ شہر کی فصیل اور برجوں کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کمزور اور خستہ حال تھے۔ مدینہ سالم کو فتح کرنے کے بعد امیر عبد الرحمن نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اس نے شہر اور اس کی فصیل کے استحکامات کی طرف توجہ دی۔ اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک عبد الرحمن نے مدینہ سالم میں ہی قیام کیا۔ شہر پناہ اور شہر کے اندر جو قلعہ تھا اس کی دیواروں کے علاوہ قلعے اور فصیل کے اوپر جو برج بنے ہوئے تھے ان کی نہ صرف بہترین انداز میں مرمت کی بلکہ جو چیزیں خستہ حال تھیں انہیں نئے سرے سے تعمیر کر کے ایک طرح سے مدینہ سالم کو ایک مضبوط حصار بنا دیا۔ شہر کی حفاظت کے لیے لشکر کا ایک حصہ اس نے وہاں چھوڑا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ امیر عبد الرحمن مدینہ سالم سے نکل گیا۔ مدینہ سالم سے نکلنے کے بعد امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ ایوب کا رخ کیا۔ یہ قلعہ بھی شروع میں مسلمانوں کا آباد کردہ تھا۔ موسیٰ بن نصیر کے بعد اندلس میں اس کا بیٹا عبد العزیز بن موسیٰ حکمران بنا تو اس کے قتل کے بعد ایوب بن حبیب کو دمشق کی خلافت کی طرف سے اندلس کا حکمران مقرر کیا گیا تھا۔ اسی ایوب بن حبیب نے قدیم دور کے ایک شہر یلبس کے قریب ایک نیا شہر آباد کیا اور ایوب بن حبیب کے نام پر اس کا نام قلعہ ایوب رکھا گیا۔ یہ شہر سرکستہ کے حکمران کے تحت تھا۔ ان دنوں سرکستہ کا حکمران محمد بن ہاشم تھا جو امیر عبد الرحمن الثالث کے خلاف لیون کے حکمران رومیر کا ساتھ دے رہا تھا۔ جس علاقے میں یہ شہر تھا وہاں درختوں، نہروں اور مرغزاروں کی بڑی کثرت تھی۔ مدینہ سالم جسے امیر عبد الرحمن الثالث نے فتح کر لیا تھا اس سے لگ بھگ 50 میل مشرق کے رخ پر یہ قلعہ ایوب واقع تھا۔ اس کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا۔ یہ قلعہ کیونکہ مسلمانوں کا تھا اور امیر عبد الرحمن الثالث شاید اس پر حملہ آور نہ ہوتا، لیکن رومیر کے بہکانے پر محمد بن ہاشم نے ایک طرح سے غداری اور بے حمیتی کا ثبوت دیتے ہوئے امیر عبد الرحمن الثالث کے خلاف چونکہ رومیر کا ساتھ دینے کا تہیہ کیا تھا، لہٰذا عبد الرحمن اس قلعے پر حملہ آور ہوا۔ اس قلعے میں محمد بن ہاشم کی خاصی بڑی طاقت اور قوت تھی۔ امیر عبد الرحمن چاہتا تھا کہ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد محمد بن ہاشم کے مرکزی شہر سرکستہ کا رخ کرے، اسے اپنے سامنے مجبور اور بے بس اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے تاکہ آنے والے دور میں پھر کبھی وہ عبد الرحمن الثالث کے خلاف دشمن قوتوں کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہے۔ قلعہ ایوب کے اندر سرکستہ کے حکمران محمد بن ہاشم کا ایک لشکر تھا۔ محمد بن ہاشم کو امید تھی کہ چونکہ گزشتہ جنگ میں اس نے اپنے چند دستوں کے ساتھ امیر عبد الرحمن الثالث کے خلاف رومیر کی مدد کی تھی، لہٰذا اب جب کہ امیر عبد الرحمن اس کے علاقوں پر حملہ آور ہوا ہے تو رومیر ضرور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ رومیر نے محمد بن ہاشم کی مدد کے لیے کوئی نیا لشکر تو نہ بھیجا، لیکن عیسائیوں کا وہ متحدہ لشکر جسے مدینہ سالم کے نواح میں شبخون مار کر احمد بن یعلا نے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ البا کے مقام پر جا کر مقیم ہو گیا تھا۔ جب شمال کی عیسائی سلطنتوں کو خبر ہوئی کہ امیر عبد الرحمن نے مدینہ سالم فتح کر لیا ہے
تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مدینہ سالم کو فتح کرنے کے بعد عبد الرحمن یقیناً مزید شمالی علاقوں کا رخ کرے گا اور سب سے پہلے وہ سرکستہ کے حاکم محمد بن ہاشم کو اپنا ہدف بنائے گا، اس لیے کہ اس نے عبد الرحمن کے خلاف عیسائی بادشاہوں کی طرفداری اور حمایت کی تھی۔ لہٰذا جو لشکر البا میں مقیم تھا اسے احکامات مل گئے کہ وہ قلعہ ایوب کی طرف چلے جائیں، قلعہ ایوب میں محصور ہو کر قلعے کا دفاع کریں اور عبد الرحمن کو اسے فتح نہ کرنے دیں۔ دوسری طرف امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے قلعہ ایوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس قلعے کا حاکم ان دنوں سرکستہ کے حکمران محمد بن ہاشم کا ایک عزیز اور رشتہ دار تھا، اس کا نام مطرف تھا۔ اب مطرف کو کسی قدر سکون ہو گیا تھا کہ جو لشکر پہلے سے اس کے پاس تھا، اس کے علاوہ رومیر اور دوسری عیسائی سلطنتوں کا لشکر بھی اس کے پاس پہنچ گیا ہے، لہٰذا وہ قلعہ ایوب کا احسن طریقے سے دفاع کر سکتا ہے۔ رومیر اور دوسری عیسائی سلطنتوں کے لشکر نے پہلے قلعہ ایوب سے باہر نکل کر عبد الرحمن کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ قلعہ ایوب اور شہر سے باہر گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں عبد الرحمن نے مطرف کے علاوہ نصرانیوں کے لشکر کو بدترین شکست دی اور اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے اندر بھی ایک بار گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں قلعہ ایوب اور شہر کا حاکم مطرف مارا گیا، جبکہ اس کا لشکر اور نصرانیوں کا جو لشکر وہاں آیا ہوا تھا انہوں نے قلعے کے اندر محصور ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ قلعے اور شہر کا حاکم مطرف چونکہ مارا جا چکا تھا، لہٰذا لوگوں نے متفقہ فیصلہ کر کے اس کے بھائی حکم کو اپنا حاکم مقرر کر دیا اور اپنا دفاع کرنے لگے۔ عبد الرحمن الثالث نے شہر تو فتح کر ہی لیا تھا، اب اس نے قلعے پر جان لیوا حملے کرنا شروع کر دیے۔ حکم نے اندازہ لگا لیا کہ جس طرح امیر عبد الرحمن اس کے بھائی کا خاتمہ کر کے شہر میں داخل ہوا اور شہر کو اس نے فتح کر لیا ہے، اسی طرح وہ قلعے کو بھی فتح کر لے گا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس نے اپنی بہتری اسی میں سمجھی کہ امیر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے اور امان طلب کرے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنے چند سرکردہ ساتھیوں کے ساتھ الحکم رات کے وقت امیر عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے امیر عبد الرحمن کو یقین دلایا کہ جنگ کی ابتدا اس نے نہیں کی بلکہ اس کے بھائی مطرف نے کی تھی۔ وہ چونکہ مارا جا چکا ہے لہٰذا وہ خود امیر کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ الحکم نے یہ بھی وعدہ کیا کہ آنے والے دور میں جب تک وہ زندہ رہے گا وہ عبد الرحمن کا ماتحت بن کر رہے گا اور ہمیشہ مطیع اور فرما بردار رہے گا۔ اس طرح ایک امان نامہ لکھا گیا۔ اس امان نامے کے تحت امیر عبد الرحمن نے الحکم اور اس کے ساتھ کام کرنے والے سالاروں اور لشکریوں کو معاف کر دیا۔ اب جو لشکر رومیر، جلیکیہ اور نبرہ کی عیسائی مملکتوں کا تھا اس کی بدبختی شروع ہوئی، کیونکہ جو امان نامہ الحکم اور امیر عبد الرحمن الثالث کے درمیان طے پایا تھا اس امان نامے میں کیونکہ ان کا ذکر نہیں تھا، لہٰذا جب قلعہ امیر عبد الرحمن کے حوالے کیا گیا تو قلعے کے اندر عیسائی مملکتوں کا جس قدر متحدہ لشکر تھا اسے تہہ تیگ کر دیا گیا۔ قلعہ ایوب کو فتح کرنے کے بعد امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کر لیا۔ چند دنوں تک وہاں سستانے کے بعد امیر نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا۔ اس لشکر کا کماندار اس نے احمد بن اسحاق کو مقرر کیا اور اسے سرکستہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ سرکستہ کو فتح کرے۔ لشکر کے اس حصے کے ساتھ احمد بن اسحاق سرکستہ پہنچا اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ اس نے یہ محاصرہ بڑی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری سے کیا۔ دراصل وہ محاصرے کو طول دینا چاہتا تھا۔ اس طول کے نتیجے میں امیر عبد الرحمن الثالث سے کچھ مراعات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گو کہ احمد بن اسحاق اور اس کے خاندان پر امیر عبد الرحمن کے احسانات تھے۔ بنی اسحاق برسوں تک مفلسی اور گمنامی کی حالت میں اشبیلیہ میں آباد رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احمد بن اسحاق اور اس کے بھائی امیہ بن اسحاق کی امیر عبد الرحمن کے ساتھ قرابت داری تھی، لیکن یہ لوگ اپنے لیے غلط توقعات رکھنے لگے تھے۔ جس وقت بنی اسحاق کے یہ افراد اشبیلیہ میں قیام کیے ہوئے تھے تو انہوں نے سلاطینی کرتبہ کے خلاف بعض مرتبہ سازشوں میں بھی شرکت کی تھی، لیکن عبد الرحمن نے ان کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے ان کی بڑی عزت افزائی کی اور ان پر لطف اکرم بھی وہ اکثر کیا کرتا تھا۔ باوجود اس کے بنی اسحاق اپنی حالت سے خوش نہ تھے، ان میں دنیا کی طلب بہت بڑی ہوئی تھی۔ احمد بن اسحاق اس وقت اپنے خاندان کا رئیس خیال کیا جاتا تھا۔ پہلے امیر عبد الرحمن کے خلاف اسے یہ شکوہ رہتا تھا کہ اسے اور اس کے بھائی امیہ بن اسحاق کو وزیر مقرر نہیں کیا جاتا۔ جب ان دونوں کو اعلیٰ منصب عطا کیے گئے تب وہ یہ امید رکھنے لگے کہ انہوں نے لشکر میں چونکہ اچھی خدمات ادا کی ہیں لہٰذا امیر نے اپنے بعد جو اپنے بیٹے الحکم کو اپنا ولی عہد مقرر کیا ہے یہ فیصلہ غلط ہے۔
عبد الرحمن کو اپنے بیٹے کی بجائے اسے اپنا ولی عہد مقرر کرنا چاہیے تھا۔ اب احمد بن اسحاق نے ایک تو سرکستہ کا محاصرہ کرنے میں غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس کی خبریں برابر مخبر اور طلایہ گر امیر عبد الرحمن کو پہنچا رہے تھے۔ اس پر احمد بن اسحاق نے اس موقع پر یہ بے وقوفی اور حماقت کی کہ اس نے ایک خط امیر عبد الرحمن کے لیے لکھا، اور اس خط میں اس نے امیر کے خلاف بہت سی شکایات اور شکوے کیے۔ اس خط میں یہ بھی حماقت کر ڈالی کہ یہ لکھ دیا کہ اسے ولی عہد مقرر کیا جائے۔ یہ خط جب امیر عبد الرحمن کو ملا تو خط پڑھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اسی وقت اس نے اپنی طرف سے ایک خط لکھا اور جو قاصد خط لے کر آیا تھا اسی کے ہاتھ جواب بھجوا دیا۔ جو خط امیر عبد الرحمن نے احمد بن اسحاق کے نام لکھا اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: کیونکہ ہم تجھے خوش کرنا چاہتے تھے اس لیے تجھ پر احسان کیے، لیکن اب معلوم ہوا کہ تیری خصلت کو بدلنا ممکن نہیں۔ مفلسی اور تنگدستی تیرے حال کے مناسب ہے، کیونکہ دولت نے جس کا تو خوگر نہ تھا تجھ پر غرور اور نحوست کو پیدا کر دیا ہے۔ کیا تیرا باپ ابن حجاج کی فوج کا ایک ذلیل سوار نہ تھا؟ کیا تو اشبیلیہ میں گدھے نہیں بیچا کرتا تھا؟ ہم نے تیرے خاندان کو جب اس نے لجاجت کی اپنی پناہ میں لیا، اس کی مدد کی اور اسے مناسب دولت اور اختیار دے دیا۔ ہم نے تیرے باپ کو وزیر بنا کر تجھے سلطانی افواج میں سالار مقرر کیا، تجھے ہم نے کئی مقامات کا والی بھی مقرر کیا۔ اب تو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہے اور جس چیز میں ہمارا فائدہ ہے تو اس کی طرف سے غافل ہے۔ تیرے حوصلے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ تو اب ہمارا ولی عہد بننا چاہتا ہے۔ تجھ میں وہ کون سی خوبیاں ہیں اور کون سے ایسے حقوق ہیں جن کی بنا پر تجھے یہ دعویٰ ہوا ہے؟ اب تیرے لیے میرا یہی حکم ہے کہ تو آ اور اپنی کیے کی معافی مانگ۔ یہ خط لکھنے کے ساتھ ہی امیر عبد الرحمن نے احمد بن اسحاق کو ذلت کے ساتھ شاہی ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اس موقع پر احمد کا بھائی امیہ بن اسحاق لشکر میں شامل تھا۔ اس نے امیر عبد الرحمن کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک سازش لشکر میں تیار کی، لیکن اس سازش کو دوسرے سالاروں نے ناکام بنا دیا، لہٰذا امیہ بن اسحاق لشکر سے نکل کر بھاگ گیا۔ دوسری طرف جب احمد بن اسحاق کو امیر عبد الرحمن کا خط ملا تو اسے خدشہ پیدا ہو گیا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ امیر عبد الرحمن ایک لشکر لے کر آئے گا اور اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن اسحاق کو یہ خبر بھی مل گئی کہ اس کا بھائی امیہ بن اسحاق بھی امیر عبد الرحمن کے لشکر سے بھاگ چکا ہے، لہٰذا احمد بن اسحاق بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ نکلا۔ اس نے شنترین کا رخ کیا، اپنے کچھ حواریوں کو جمع کیا اور شنترین پر قبضہ کر کے وہاں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاصد کے ذریعے امیر عبد الرحمن الثالث کے خلاف رومیر کے ساتھ دوستی کے مراسم پیدا کرنے شروع کر دیے تھے۔ احمد بن امیہ کے بھاگ جانے کے بعد امیر عبد الرحمن نے باقی لشکر کے ساتھ قلعہ ایوب سے سرکستہ کا رخ کیا۔ سرکستہ کے حاکم محمد بن ہاشم کو خبر ہوئی کہ امیر عبد الرحمن سخت غصے کی حالت میں ہے، اور اگر ابن ہاشم نے امیر کے خلاف جنگ کی طرح ڈالنے کی کوشش کی تو احمد بن اسحاق اور امیہ بن اسحاق کا سارا غصہ امیر اس پر ہی نکالے گا۔ لہٰذا جو ہی امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ سرکستہ پہنچا اور وہاں پہلے سے موجود لشکر کے ساتھ اس نے پڑاؤ قائم کیا، اسی روز محمد بن ہاشم نے اپنے کچھ قاصد امیر عبد الرحمن کی خدمت میں روانہ کیے اور امیر سے التجا کی کہ وہ امیر کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اپنی غلطیوں کی معافی کے علاوہ آئندہ کے لیے مطیع اور فرما بردار رہنے کا عہد کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ قاصد امیر عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امیر نے محمد بن ہاشم سے ملاقات کرنے کی حامی بھر لی۔ اسی روز اپنے چند محافظوں کے ساتھ محمد بن ہاشم امیر عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس وقت ابن ہاشم امیر کے خیمے میں داخل ہوا اس وقت امیر کے سارے سالار خیمے میں موجود تھے۔ امیر عبد الرحمن نے ابن ہاشم کی اتنی عزت افزائی کی کہ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو اپنے خیمے سے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ باقی سالاروں نے بھی اس سے مصافحہ کیا، پھر اپنے قریب ہی ایک نشست پر محمد بن ہاشم کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس موقع پر امیر عبد الرحمن نے کچھ دیر تک تیز نگاہوں سے محمد بن ہاشم کی طرف دیکھا۔ محمد بن ہاشم امیر کے اس دیکھنے کے انداز کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور عبد الرحمن کے پاؤں پر گر پڑا۔ بڑی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ اس نے اپنے ماضی کے رویے کی معافی مانگی اور آئندہ امیر عبد الرحمن کا فرما بردار اور ماتحت رہنے کا عہد کیا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے امیر عبد الرحمن کو اس کی حالت پر رحم آ گیا، اسے معاف کر دیا، اسے سرکستہ کا حاکم بھی بحال رکھا اور اسے بڑی عزت اور وقار کے ساتھ رخصت کر دیا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔